السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنہ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 78 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو روایت تھی وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، اسی لیے صاحب کتاب علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے وہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، یعنی روایت کے شروع میں جو راوی کا نام آتا ہے، صحابی کا نام آتا ہے، نام نہ ذکر کرتے ہوئے وہ عنہ کہا ہے، تو وہ عنہ جہاں کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو روایت گزری ہے وہی راوی یا وہی صحابی جو بیان کرنے والے ہیں، اس حدیث کے بھی راوی اور صحابی وہی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کانا مانے تھا، اذا مانے جب، دخل مانے داخل ہونا، الخلاء مطلب خالی جگہ ہے، یعنی بیت الخلاء، جہاں آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے، جو قضائے حاجت کی جگہیں ہوتی ہیں اس کو خلا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ خلا کو خلا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ انسان وہاں اس کو تنہائی میسر آتی ہے اور وہاں آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جگہیں عام طور پر خالی رہتی ہیں، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا من الخبوث والخبائث، دونوں اعراب پڑھا گیا، خبث اور خبوث۔ اللہم کا معنی ہوگا اے اللہ، اللہم کا معنی ہوگا اے اللہ، انی بے شک میں، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، یا میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، بکا تیرے ذریعے یا تجھ سے، من الخبث یا من الخبث، خبث با پر ساکن یا خبوث با پہ پیش، دونوں اعراب پڑھا گیا ہے، خبث اور خبوث۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ شیطان، جن جو مذکر ہے، یہ خبیث کی جمع ہے، خبث یا خبث یہ کیا ہے؟ خبیث کی جمع ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ جن، سرکش، شیطان۔ والخبائث یہ خبیثہ کی جمع ہے،
خبیثتن کی جمع خبائث. تو یہ مؤنث ہے، خبیثتن کی جمع خبائث یہ مؤنث، اور خبث خبیث کی جمع ہے وہ مذکر ہے، یعنی مذکر شیطان، جن شیطان، اور خبائث مؤنث، خبیث جنی، خبیث جنی. اخرجہ السبعۃ، اس کو ساتوں لوگوں نے بیان کیا ہے. سبع مانے سات ہوتا ہے، اس کو ساتوں لوگوں نے بیان کیا. مطلب کیا ہے؟ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان ساتوں محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. یعنی یہ روایت جو بھی گزری ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس حدیث کو ساتوں لوگوں نے بیان کیا، یعنی امام احمد نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ترمذی نے، اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے داخل ہوتے تھے، پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہوں پر داخل ہوتے تھے، تو آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں تب پڑھیں، ایسا نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جب آدمی اس کے لیے کمر کس لے اور ایسی جگہوں میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تو داخل ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے. جیسے بیت الخلاء کا ڈور ہے، بیت الخلاء کا دروازہ ہے، تو اس دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اس ذکر کو، اس دعا کو پڑھ لے. یہ ہے اصل حدیث کا مطلب. یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جائے، باتھ روم کے اندر چلا جائے، تب وہاں جا کے پڑھے، ایسا نہیں. جیسے اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. کیا مطلب ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اور آدمی صف میں کھڑا ہو جائے تب لوگ وضو بنانے جائیں؟ نہیں، پہلے وضو بنانا ہے، پھر وضو بنا کر کے نماز میں داخل ہونا ہے. تو یہاں اللہ نے کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، مطلب نماز کے لیے کمر کس لو، تیار ہو جاؤ، تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وضو کر لو. یہی معنی ہے کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہو تو جانے سے پہلے پہلے اس ذکر کو پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور حدیث کی دیگر کتابوں میں اس ذکر کے ساتھ بسم اللہ کا بھی ثبوت ملتا ہے. یعنی کیسے؟ پہلے پڑھیں گے بسم اللہ، پہلے پڑھیں گے بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اس کی جگہ پہ من الخبث، با پہ پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث. اس دعا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم، اے اللہ، یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے تھے اس دعا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بک، اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے میں تیری پناہ میں آتا. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے، یعنی جن جو مذکر ہیں اور جنیوں سے جو مؤنث ہیں، نر مادہ دونوں کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی پابندی کرتے تھے، کیونکہ یہ جو گندی جگہیں ہوتی ہیں، جو قضاء حاجت وغیرہ جہاں پہ آدمی کرتا ہے وہ گندی جگہ ہوتی ہے، تو جو گندی جگہ ہوتی ہے وہاں پر شیطان اپنا بسیرا بناتا ہے، وہاں پہ شیطان
رہتا ہے. یہ جنات اور یہ جو شیاطین ہیں وہاں پر بسیرا بناتے ہیں, وہیں پہ رہتے ہیں. اس کے شر سے بچنے کے لیے اس دعا کی پابندی کی شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے. کیونکہ جب ہم ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں, دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, تو یہ ہماری شیطانوں کے شر سے بچنے کی سیکورٹی ہوتی ہے, آدمی کی اس کی حفاظت ہوتی ہے, شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ دعا سکھلائی اور خود آپ اس کی پابندی کرتے تھے. فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں, وہ نیک ہیں, وہ اچھے ہیں, تو وہ اچھی جگہوں پر رہتے ہیں. مسجد میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے, فرشتے آتے ہیں. جن و شیاطین کہاں بسیرا بناتے ہیں؟ گندگی کی جگہوں پر, گندے مقامات پر ان لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے. ان کے شر سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعاؤں کی آپ نے تاکید کی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دعاؤں کی پابندی کرتے تھے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو بیت الخلاء کے دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں اس ذکر کی پابندی کرنی چاہیے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دو طرح سے اعراب پڑھا گیا, خبث اور خبث, تو دونوں طریقے سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی, نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج تھے. اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے تھے, اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج تھے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے اس ذکر کی پابندی کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور دوسری دعا یہ بھی ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہ جو گندی جو جگہیں ہیں, گندے مقامات ہیں, وہ شیطانوں کی پناہ گاہ ہے, شیطانوں کا بسیرا ہے, جناتوں کا بسیرا ہے. اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہے, اچھی مخلوق ہے, پاکیزہ مخلوق ہیں. تو وہ مسجدوں میں آتے ہیں. مسجد اس روئے زمین کا سب سے مبارک اور سب سے پاکیزہ حصہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اہم بات جو عقیدے سے متعلق ہے وہ یہ, 5ویں بات, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, آپ کو بھی پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی تھی. یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ آپ بیت الخلاء جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو بھی پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی تھی, آپ بشر تھے, آپ انسان تھے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک دنیا میں قائم رکھے, زندہ رکھے, ایمان اور توحید پر رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.